بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جج نے رشوت لے کر جھوٹی گواہی پر میرے بیٹے کو پھانسی کی سزا سنا دی۔ الزام یہ تھا کہ اس نے اپنے دوست کو گولی مار کر قتل کر دیا ہے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ زین بھلا کیوں قتل کرے گا، وہ بھی اپنے ہی دوست کا۔ بات کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پولیس والے مجھے زین سے ملنے نہیں دے رہے تھے اور نہ ہی جج صاحب مجھے اجازت دے رہے تھے۔ کتنی بار بیٹے سے ملنے کے لیے درخواست دائر کی، مگر ہر بار میری درخواست مسترد ہو جاتی۔ میں نے اس ظالم جج سے بدلہ لینے کی ٹھانی اور پھر ایک دن میں نے بیس بدل کر جج صاحب کے گھر باورچی کی حیثیت سے گیا تھا۔ تب میں جج صاحب سے انتقام لینے کے لیے ان کی بیٹی کے کمرے میں گیا اور پھر سامنے کا منظر ایسا تھا جس نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا، کیونکہ سامنے جج اپنی بیٹی کے ساتھ۔ آدھی رات ہو گئی تھی مگر ابھی تک میرا بیٹا گھر نہیں آیا تھا۔ میں بہت زیادہ پریشان تھا۔ زین پچھلے کئی دنوں سے عجیب و غریب حرکتیں کر رہا تھا۔ رات کو وہ صحن میں ٹہلتا رہتا، کسی کے ساتھ فون پر باتیں کرتا رہتا۔ مجھے اس کا اندازہ کھٹک رہا تھا۔ اس دن میں اپنے کمرے میں سو رہا تھا جب باہر سے مجھے باتوں کی آواز سنائی دی تھی۔ ایک پل کو میں ہڑبڑا کر رہ گیا تھا کہ کہیں گھر میں چور وور تو نہیں آ گیا۔ جب میں محتاط انداز میں دروازہ کھول کر باہر نکل کر آیا تو میں نے دیکھا کہ صحن میں زین موبائل کان کے ساتھ لگائے کسی سے باتیں کر رہا تھا۔ چہرے پر تشویش کے سائے تھے، بہت پریشان بھی لگ رہا تھا۔ کیا بات ہے زین؟ آدھی رات کو کس کا فون ہے؟ میرے پوچھنے پر وہ گھبراہٹ کے مارے مجھے دیکھنے لگا تھا۔ کچھ نہیں ابو، میرے دوست کا فون ہے۔ وہ فوراً سے وضاحت کرتے ہوئے بولا، دوست کا فون؟ مگر ابھی تو رات کے 2 بج گئے ہیں۔ اس وقت تمہارے کون سے دوست کا فون ہے؟ اور ویسا کیا کہہ رہا تھا جو تم نے مجھے دیکھ کر فون بند کر دیا؟ ارے ابو، ہم ویسے ہی آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ اسے بھی نیند نہیں آ رہی تھی اور اس وقت بھی جاگ رہا تھا، تو سوچے کہ اس سے بات کر لیتا ہوں۔ کمرے میں سگنل نہیں آ رہے تھے تو اس وجہ سے باہر آ گیا۔ میں کچھ دیر تک وہیں پر کھڑا رہا، پھر اپنے کمرے میں آ گیا۔ کچھ دنوں کے بعد دوبارہ میں نے محسوس کیا کہ زین عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگا ہے۔ دیر تک گھر سے باہر رہتا تھا۔ وہ ایک یونیورسٹی میں پڑھتا تھا۔ اس کی کلاسز صبح 9 سے لے کر شام 5 بجے تک ہوتی تھی۔ 5 کے بعد وہ فری ہوتا تھا، گھر میں ہی رکتا اور اپنی ماں کے ساتھ وقت گزارتا تھا۔ پچھلے کئی دنوں سے میری بیوی سعیدہ کی طبیعت بھی بہت زیادہ خراب تھی۔ کچھ دن پہلے تک تو زین وقت پر گھر میں آ جاتا، مجھے گھر کی طرف سے کوئی فکر نہیں ہوتی۔ یوں میں اپنے کام میں مصروف رہتا تھا۔ میں ایک باورچی تھا۔ میرے ہاتھ کے بنائے ہوئے کھانوں کی دور دور تک دھوم تھی۔ لوگ میرے کھانوں کو بہت پسند کرتے۔ میں قریبی ریسٹورنٹ میں باورچی کے فرائض انجام دے رہا تھا۔ رات کے تک میں فارغ ہوتا تو گھر آتا تھا، مگر اب سعیدہ مجھے ہر دوسرے دن کہتی کہ اب جلدی گھر آ جایا کریں، میری طبیعت خراب ہے۔ میرا دل گھبراتا ہے، مگر کیوں زین گھر تو آ جاتا ہے، کیا وہ تمہارا خیال نہیں رکھتا؟ تب اس نے مجھے بتایا کہ زین تو پچھلے کئی دنوں سے گھر لیٹ ہی واپس آتا ہے۔ رات کو آپ کے آنے سے تھوڑی دیر پہلے وہ گھر آتا ہے۔ ہمیشہ وہ کھانا بھی باہر سے کھا کے آتا ہے۔ میں جب بھی اسے کھانے کا پوچھتی ہوں تو مجھے یہی کہتا ہے کہ میں دوستوں کے ساتھ کھانا کھا کر آیا ہوں۔ حالانکہ اس سے پہلے تو اس نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا۔ ہمیشہ کھانا وہ میرے ساتھ ہی کھاتا تھا۔ یونیورسٹی سے چھٹی کے بعد وہ گھر ہی آتا تھا۔ پتہ نہیں آج کل وہ کس کے ساتھ مصروف رہنے لگا ہے۔ مجھے بھی زین کی وجہ سے پریشانی ہونے لگی تھی۔ میں نے دیکھا تھا کہ یونیورسٹی میں جانے کے بعد بچے بگڑ جاتے تھے، بری سنگت میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ ایسی ایسی کہانیاں سننے کو ملتی جنہیں سن کر خوف سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ میں بھی زین پر سختی کرنے لگا تھا۔ میری باتوں سے خائف ہو کر وہ کہنے لگا، آج کے بعد جلدی گھر آ جایا کروں گا۔ مگر تم ہوتے کہاں ہو؟ ایسے کون سے نئے دوست بنا لیے تم نے جن سے میں بے خبر ہوں؟ وہ میری باتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے اڑا دیتا تھا۔ آج جب وہ آدھی رات گزرنے کے باوجود بھی گھر نہیں آیا تو میرا پریشانی کے مارے برا حال تھا۔ سعیدہ کو میں نے جیسے تیسے سلا دیا تھا۔ اسے کہا کہ زین گھر آ گیا ہے، وہ اپنے کمرے میں سو رہا ہے، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ زین کا کہیں اتا پتہ نہیں تھا۔ نہ وہ فون کال اٹھا رہا تھا اور نہ کہیں بتا کر گیا تھا۔ بار بار میں اس کا نمبر ملاتا رہا، ایک ایک کر کے اس کے سارے دوستوں کا نمبر ملا لیا، مگر سب کا یہی کہنا تھا کہ زین کے بارے میں کچھ نہیں جانتے کہ وہ کہاں پر ہے۔ ان سبھی دوستوں کو یہی شکایت تھی کہ وہ آج کل ہمارے ساتھ زیادہ بات چیت نہیں کرتا، ہمارے ساتھ وقت نہیں گزارتا۔ دوستوں کی باتوں نے مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا کہ اگر زین ان کے ساتھ بھی وقت نہیں گزارتا تھا تو پھر وہ کہاں رہتا تھا؟ ایسے کون سے اس نے نئے دوست بنا لیے تھے جن کے بارے میں اس کے پرانے دوست بھی بے خبر تھے؟ میں سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا، مگر کوئی سرا میرے ہاتھ میں نہیں آ رہا تھا۔ آج جب میں مایوس ہو کر پولیس اسٹیشن جانے لگا
کہ زین کی گمشدگی کے بارے میں ان سے مدد لے سکوں۔ تب دروازہ زور سے کھٹکھٹانے کی آواز سنائی دی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت جلدی میں ہے۔ کون ہے باہر؟ میں ہوں ابا جان، زین فوراً سے بولا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا تو وہ بھاگ کے گھر میں آیا۔ دروازے کو زور سے کنڈی لگا کر وہ اپنے کمرے میں بھاگ گیا تھا۔ اس کا رویہ نہایت ہی حیران کن تھا۔ کیا ہوا ہے زین؟ کہاں تھے تم اتنی دیر تک؟ میں اس کے پیچھے ہی کمرے میں آیا تھا۔ میں انداز میں درستگی لیے ہوئے تھا۔ بہت غصہ آ رہا تھا مجھے زین پر۔ کہاں تھے تم اتنی دیر سے؟ تمہارا نمبر بھی نہیں مل رہا تھا، تمہارے دوستوں کو بھی تمہارے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا۔ تب وہ گھبرا کے کہ میں اپنے ایک دوست کے ساتھ، ہمارے پیپرز ہونے والے ہیں، کمبائن اسٹڈی کر رہا تھا، مگر اس کے چہرے کی رنگت کوئی اور ہی کہانیاں سنا رہی تھی۔ تو تمہارے چہرے پر ہوائیاں کیوں اڑی ہوئی ہیں؟ اتنا پریشان کیوں لگ رہے ہو تم؟ کچھ نہیں ابو، بس اچانک سے میری طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ اصل میں نے راستے میں ایک ایکسیڈنٹ دیکھا تھا، تو اسے دیکھ کر میں پریشان ہو گیا۔ اس کی بات پر مجھے کچھ اطمینان ہوا تھا۔ زین ایسا ہی تھا، بچپن سے ہی ذرا سی بات پر پریشان اور بدحواس ہو جاتا تھا۔ ابھی یقیناً ایکسیڈنٹ دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا تھا۔ اس وقت اس کی پریشانی کا لحاظ کر کے میں سونے کی تاکید کر کے اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ نہیں جانتا تھا کہ یہ نیند میری زندگی کی آخری پرسکون نیند ثابت ہونے والی ہے۔ آج کی بات، میں کبھی بھی سکون کی نیند نہیں سو پاؤں گا۔ مجھے سوئے ہوئے تھوڑی دیر گزری تھی جب دروازہ زور زور سے دھڑدھڑانے کی آواز آنے لگی۔ میں بری طرح سے ہڑبڑا گیا تھا۔ سیدہ بھی گھبرا گئی تھی۔ یہ باہر کون آ گیا ہے اس وقت؟ پہلے تو میں نے سوچا کہ مجھے کمرے سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، نہ جانے باہر کون ہے، مگر جب باہر سے باتوں کی آواز سنائی دینے لگی تو اب ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کچھ لوگ دیوار پھلانگ کر گھر میں آ رہے ہوں۔ اب اپنے کمرے میں بیٹھے رہنا مناسب نہیں تھا۔ باہر آیا تو گھر میں پولیس داخل ہو چکی تھی۔ انہوں نے ہمیں اپنی حراست میں لے لیا۔ کہاں ہے زین؟ پولیس والوں کو اپنے گھر میں آدھی رات کو دیکھ کر تو میں پریشان ہو گیا تھا۔ تبھی ایک پولیس والے نے زین کے کمرے میں جا کر اسے پکڑ لیا تھا۔ سر، یہ ہے لڑکا۔ ارے آپ لوگ اس طرح سے میرے گھر میں کیوں آئے ہو اور میرے بیٹے کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ کیا کیا ہے میرے بیٹے نے ایسا؟ میں نے انسپیکٹر سے پوچھا تو وہ میرے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے کہنے لگا کہ کیا آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بیٹے نے کیا گل کھلایا ہے؟ میں نے زین کی طرف ایک خوف زدہ سی نظر ڈالی۔ اس کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا۔ دوسری نظر میں نے انسپیکٹر کی طرف دیکھا۔ مجھے سچ میں نہیں معلوم کہ آخر ہوا کیا ہے۔ جب تک آپ لوگ مجھے بتائیں گے نہیں، مجھے پتہ کیسے چلے گا؟ میں بھی بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ آپ کے بیٹے نے قتل جیسا جرم کیا ہے۔ قتل؟ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میرا بیٹا ایسا نہیں کر سکتا۔ اب باقی باتیں عدالت میں ہی ہوں گی، ہمارا وقت برباد کرنے کی کوشش مت کرے۔ سعیدہ بھی اپنے کمرے سے ساری آوازیں سن چکی تھی، روتے ہوئے باہر آ گئی۔ آپ لوگ میرے بیٹے کو ایسے نہیں لے کے جا سکتے، اس نے کچھ بھی نہیں کیا، آپ لوگ اسے پھنسا رہے ہیں۔ مگر وہ لوگ گھسیٹتے ہوئے زین کو وہاں سے لے کر چلے گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے اپنی بیوی کو بہت مشکل سے سنبھالا تھا۔ وہ رو رو کر پاگل ہو رہی تھی۔ میرے لیے بھی ایک مشکل مرحلہ تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ زین قتل جیسا جرم کیسے کر سکتا تھا، اس نے کس کا قتل کیا تھا اور کیوں۔ اب یہ سب تو مجھے تھانے جا کر ہی معلوم ہو سکتا تھا۔ اگلے دن میں صبح سویرے اٹھ کر تھانے میں چلا گیا تھا۔ پورا دن میں خوار ہوتا رہا، مگر ان لوگوں نے مجھے نہ تو زین سے ملنے دیا، نہ ہی اس کیس کے بارے میں کوئی معلومات دی تھی۔ کتنے دن تک میں وہاں پر جاتا رہا، مجھے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اور پھر 12 دن بعد اپنے ایک دوست کی مدد سے میں زین سے ملنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ میں نے زین کو دیکھا تو اس کی حالت دیکھ کر میرا دل جیسے ڈھک سا رہ گیا تھا۔ اس کے چہرے پر جا بجا زخموں کے نشانات تھے، بہت کمزور لگ رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ رونے لگا۔ ابو، مجھے یہاں سے نکال لیں، مجھے یہاں سے لے کر جائیں، یہ لوگ مجھے جھوٹے کیس میں پھنسا رہے ہیں۔ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، میں جرم کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اسے دیکھ کر جب میں واپس آیا تو میں اندر سے بری طرح سے ٹوٹ چکا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اپنے بیٹے کو کیسے بے گناہ ثابت کروں۔ زین سے میری تفصیلی بات نہیں ہو پائی تھی۔ ہم دونوں بس ایک دوسرے کو دیکھ کر روتے رہے تھے۔ اس نے بھی مجھے زیادہ کچھ نہیں بتایا تھا، بس یہی کہا کہ ایک دوست کے قتل کے الزام میں اسے پھنسایا جا رہا ہے، جبکہ وہ بے گناہ ہے۔ وہ نہیں جانتا کہ اس کے دوست کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اگلے دن زین کو عدالت میں پیش کر دیا گیا تھا۔ زین نے ایک والے جرم کر لیا تھا، اسے پھانسی کی سزا ہو گئی تھی۔ اب تو میں صدمے سے جیسے پاگل ہونے کو تھا۔ میں نے اس دن کے بعد بھی زین سے ملنے کی بہت کوشش کی، مگر پولیس والے نہ تو مجھے اس سے ملنے دے رہے تھے اور نہ ہی کسی کو اس سے بات کرنے دے رہے تھے۔ رپورٹر اور میڈیا والے جاننا چاہتے تھے کہ اس نے اپنے دوست کا قتل کیوں کیا۔
आखिर उसका इस चीज़ में क्या मुफाद था? क्योंकि बज़ाहिर कत्ल की वजह किसी की भी समझ में नहीं आ रही थी। उस कत्ल के केस में बहुत सारे अबहाम थे। मुझे भी अपने बेटे की बेगुनाही पर यकीन था। जानता था कि पुलिस वाले सब झूठ बोल रहे हैं। सब लोग मेरे बेटे को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने एक जाली वीडियो भी तैयार कर ली थी, जिसको देख के साफ पता चल रहा था कि एडिट शुदा है। इसमें यह दिखाया गया है कि मेरे बेटे ने अपने दोस्त पर गोली चलाई थी। मैं जानता था कि सच ये नहीं है। सच वो है जो सब लोगों से छुपाया जा रहा है। जो नजर आ रहा है वो महज फरेब है, धोखा है। मगर ये कानून बेगुनाह मजलूम का साथ देने की बजाय हमेशा जालिम का साथ देता है। इंसाफ यहाँ बिकता है। जिसके पास दौलत है, रुपए पैसे की चकाचौंध है, वो इंसाफ भी खरीद सकता है। सवाल ये था कि मेरे जैसे गरीब और बावर्ची के बेटे को कोई क्यों फंसाएगा, वो भी कत्ल जैसे जुर्म में। सोच सोच कर मैं पागल हो रहा था। मेरी नज़र में ऐसा कोई शख्स ना था, न ही जैन की किसी के साथ ऐसी कोई दुश्मनी थी। अब मैंने अपने होटल के मालिकान की मदद लेने का फैसला किया, क्योंकि उनके काफ़ी दूर तक हाथ जाते थे। मैं उनके सामने रो रो कर हाथ जोड़ते हुए कहने लगा कि एक बार मुझे अपने बेटे से मिल लेने दे। आप उसके साथ मेरी एक मुलाकात का बंदोबस्त करवा दें। मैं उससे मिलकर सच जानना चाहता हूँ। मगर अब सारे ज़राए की बस हो गई थी। पुलिस वालों ने कह दिया कि आप कोर्ट में दरख्वास्त दायर करें। अगर जज ने आपकी दरख्वास्त कबूल कर ली तो ही आप अपने बेटे से मिल सकते हैं। ये जज का ही फैसला था कि उसे सब लोगों से दूर रखा जाए, क्योंकि लोगों को उसे अपनी जान का खतरा है। ये बात सुनकर एक बार फिर से मैं फूट फूट कर रोया था। भला एक बाप को अपने बेटे से मिलने से कौन रोक सकता था? ये हमारे मुआशरे का जालमाना दस्तूर ही था, जो हम सबको खून के आंसू रुलाने पर मजबूर था। मैंने अदालत में भी दरख्वास्त जमा करवा दी थी, मगर जज ने मेरी दरख्वास्त को मुस्तिद कर दिया। कहने लगा कि अब तुम अपने बेटे से कभी नहीं मिल सकते। भूल जाओ कि तुम्हारा कोई बेटा भी था, और अगर तुम्हें उससे इतनी ही मोहब्बत थी तो तुम उसकी अच्छी तरबियत करते, उसे अच्छाई बुराई का फ़र्क समझाते, ताकि वो कत्ल जैसा जुर्म न करता। मुझे जज पर शदीद गुस्सा था। वो कौन होता था मेरे बेटे के बारे में ऐसी राय कायम करने वाला? आखिर उसने जाया वक़ुआ की अच्छे से तलाशी क्यों नहीं करवाई? महज मफरूज़ात की बुनियाद पर उसने मेरे बेटे को मुजरिम साबित कर दिया और उसे फांसी की सज़ा सुना दी। मुझे जज पर शदीद गुस्सा था। मैं उसे इंतकाम लेने के तरीके सोचने लगा। कोई तो ऐसा तरीका होगा कि मैं अपने बेटे को फांसी से बचा सकूंगा, और अगर अपने बेटे को ना भी बचा सका तो उसके असल मुजरिम को सज़ा दूंगा। इतना तो मुझे अंदाज़ा हो गया था कि अदालत बगैर किसी ठोस सबूत के किसी मुजरिम को कोई सज़ा नहीं दे सकती। बगैर किसी ठोस सबूत के जज ने जो गैर मनसफाना फैसला किया था, उसमें उसका कोई ज़ाती मफाद था, और वो मफाद क्या था इस बारे में तो वही जज बता सकता था। बार बार मैं दरख्वास्त दायर करता रहा। बार बार मेरी दरख्वास्त मुस्तरद होती रही। पुलिस वाले भी मुझे अपने बेटे से मिलने से रोक रहे थे। मैंने जब अपने दोस्त से इस बात का जिक्र किया तो उसने मुझे मशवरा दिया कि जो जज का बावर्ची है वो काम छोड़कर चला गया है, वहाँ पर एक नए बावर्ची की ज़रूरत है, और तुम तो वैसे भी काम बहुत अच्छा करते हो। तुम्हारे खाने की दूर दूर तक धूमें मची हुई हैं। अगर तुम थोड़ा सा हुलिया बदल कर उस घर में नौकरी के लिए चले जाओ तो उम्मीद है कि जज तुम्हें अपने घर नौकरी करने पर रख लेगा, और हो सकता है उस दौरान तुम्हें इस बात का भी राज मालूम हो जाए कि उसने तुम्हारे बेटे को ये सज़ा क्यों दी है। एक माह बाद मैंने अपना हुलिया बदल लिया और अपने दोस्त के साथ जज के घर पहुंच गया था। तब उसने टेस्ट करने के लिए मुझे एक मुश्किल सी डिश बनाने को दी थी, जबकि मैं बावर्ची का माहिर था। जब मैंने खाना बनाया तो जज मुझे सराहे बगैर नहीं रह सका था। उसने मुझे रोकड़ी पर रख लिया। मैंने अपना हुलिया तब्दील कर लिया था। तभी जज मुझे पहचान नहीं पाया। अपनी दाढ़ी मुझे बढ़ा ली थी, बाल भी लंबे कर लिए थे। उसने मुझे आसानी से नौकरी दे दी थी। अब मैं उसी घर में मौका की ताक में रहने लगा था, मगर हर वक्त उसके आसपास सिक्योरिटी गार्ड होते थे। उनकी मौजूदगी में मैं जज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। मुझे इस बात पे हैरत थी कि जज एक दरमियानी उम्र का इंसान था, लेकिन बहुत दौलतमंद भी था। मगर इसके बावजूद उसने दूसरी शादी नहीं की। उसकी पहली बीवी का कई साल पहले इंतकाल हो गया था। उसकी एक जवान साला बेटी थी। बेटी के अलावा जज का और कोई भी करीबी रिश्तेदार घर में नजर नहीं आता था। जज की बेटी बहुत उदास परेशान नजर आती, हर वक्त खोई खोई सी रहती। उसे देखकर मैं चौंक गया कि ऐसा आखिर क्या हुआ था इसको कि वो इतनी ज़्यादा परेशान नजर आने लगी थी।
میں وہاں پر رہ کر نت نئے انتقام کے طریقے سوچتا رہا۔ کبھی میں سوچتا کہ میرے ہاتھ جج کی کوئی ایسی کمی آ جائے جسے میں اس کے خلاف استعمال کر کے بلیک میل کر سکوں اور اپنے بیٹے کو رہا کروا سکوں۔ کبھی میں سوچتا کہ میں کھانے میں زہر ملا دوں، مگر ایسا میں صرف محض سوچ ہی سکتا تھا، کیونکہ کھانا سب سے پہلے اس کے ملازم چیک کرتے، اس کے بعد ہی جج کھانا کھاتا۔ جب میں وہاں پر رہنے لگا تو مجھے اندازہ ہوا کہ جج ایک شفاق انسان ہے، بہت ظالم، خدا ترسی تو اسے چھو کر بھی نہیں گزرتی۔ ذرا سی بات پر وہ ملازموں کو سخت سزا سنا دیتا۔ میرا بیٹا بھی تو اس کی شفاقیت اور جبرانہ فیصلے کی نظر ہو رہا تھا۔ اس کی پھانسی میں چند ہی دن گزرے تھے۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میں اپنے اکلوتے بیٹے کو بچانے کی بہت کوشش کر رہا تھا، مگر ابھی تک کسی کوشش میں کامیاب نہیں ہو پایا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر میں اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکا تو میں اس جج کو بھی زندہ نہیں رہنے دوں گا۔ اسے بھی ایسا مزہ چکھاؤں گا کہ یہ زندہ رہا تو بھی یہ ساری زندگی اپنے کیے گئے فیصلے پر پچھتاتا رہے گا۔ اس کے بعد میرے ساتھ جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا، مگر میں اپنے دشمن کو اسے نقصان پہنچائے بغیر چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ تبھی ایک دن میرے ذہن میں ایک نوخا سا خیال آیا، کیوں نہ میں جج کی بیٹی کو نقصان پہنچاؤں۔ اسے اگر اپنے انتقام کے لیے استعمال کروں تو یہ جج کے لیے ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ اس انتقام سے اس کی تکلیف بھی پہلے سے 2 گنا زیادہ ہوگی۔ ایک انسان کے لیے اولاد کی تکلیف ناقابل برداشت ہوتی ہے، اور یہ بات مجھ سے بہتر بھلا کون جان سکتا ہے۔ اتنا مجھے بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ جج اپنی بیٹی پر جان دیتا تھا۔ پتہ نہیں کیوں نائلہ اپنے باپ سے بدظن رہتی تھی، اس سے سیدھے منہ بات نہیں کرتی تھی، وہ اپنے باپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تک نہیں کھاتی۔ میں نے اس کے رویے پر سوچا، مگر مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ گھر کے ملازموں کے ساتھ میری اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ تب ایک دن باتوں میں نے مالی سے پوچھا تو وہ گہری سانس لے کر رہ گیا۔ کہنے لگا کہ ماں باپ اپنی اولاد کی خوشی کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، ان کے منہ سے نکلنے سے پہلے ان کی بات کو پورا کرتے ہیں، مگر جہاں بات آ جاتی ہے ان کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی کی، وہاں پر پتہ نہیں کیوں ماں باپ سنگ دل بن جاتے ہیں۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ مالی کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کہنے لگا کہ یہ باتیں آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گی، آپ ان چکروں میں مت پڑیں، اور ویسے بھی صاحب کو یہ بات پسند نہیں کہ گھر کے ملازم ان کے بارے میں باتیں کرے۔ تب میں اپنا اداس سا منہ لے کر رہ گیا تھا۔ کتنے دن ہو گئے تھے مجھے یہاں پر رہتے ہوئے، ابھی تک میں اس کی کوئی کمزوری جان نہیں پایا تھا، مگر اب مجھے لگ رہا تھا کہ میں تو اس کی کمزوری تک پہنچ گیا ہوں، کیونکہ میں نے اکثر نائلہ کو لے کر جج کو پریشان دیکھا تھا۔ وہی تو اس کی کمزوری تھی۔ اب اگر میں اسے مار دوں گا تو اسے نقصان پہنچاؤں تو یہ بہتر انتقام ہوگا۔ میرے لبوں پر مسکراہٹ کھل اٹھی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں نے کیا کرنا تھا۔ رات کو جب میں کچن سے کھانا بنا کر باہر نکلا تو میں نے تیز دھار والی چھری کو اپنی لباس میں چھپا لیا تھا۔ میں ادھر ادھر محتاط نظروں سے دیکھتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا۔ میں اپنے کوارٹر میں جانے کی بجائے نائلہ کے کمرے کے ساتھ والے چھوٹے سے اسٹور روم میں چھپ گیا تھا۔ جانتا تھا کہ اسٹور روم میں کسی کا کوئی کام نہیں ہے، کوئی یہاں پر نہیں آئے گا، میری موجودگی کے بارے میں جان نہیں سکے گا۔ مجھے آدھی رات کا انتظار تھا، جب سب لوگ سو جاتے تھے تب میں اپنا کام تمام کر دیتا اور پھر یہاں سے نکل کر بھاگ جاتا۔ میرا سارا منصوبہ مکمل تھا، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے۔ اور رات کو جب مجھے یقین ہو گیا کہ اس وقت سب لوگ سو گئے ہوں گے، تب میں چھپتے چھپاتے اسٹور روم سے باہر نکل آیا۔ پھر جب میں نائلہ کے کمرے کے پاس آیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میں دھک رہ گیا تھا۔ نائلہ کے سامنے جج فاروق احمد کھڑے تھے۔ اب ان کے سامنے تو میں نائلہ پر حملہ کر نہیں سکتا تھا۔ میں وہاں سے واپس آنے لگا تو تبھی مجھے جج صاحب کی آواز کانوں میں پڑی تھی۔ آخر کیا تھا اس لڑکے ذہن میں؟ معمولی سے باورچی کا بیٹا ہے، چھوٹا سا گھر ہے، اس میں کوئی قابل ذکر بات نہیں ہے جو تم اس کے لیے پاگل ہو رہی ہو۔ جج کی بات سن کر جیسے میں حیران پریشان ہو گیا تھا۔ کیا یہ میرے بیٹے کی بات ہو رہی تھی؟ مگر میں اس سے محبت کرتی تھی، اس سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ آپ نے اس کے ساتھ غلط کیا ہے، آپ نے اچھا نہیں کیا۔ آپ نے اسے ایک جھوٹے کیس میں پھنسایا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ قتل کس نے کیا ہے۔ تبھی بر وقت میں نے اپنا موبائل نکال لیا تھا۔ میں ان دونوں کی ساری باتیں ریکارڈ کرنے لگا تھا۔ یہ سارا کام میں نے ایسے چھپ کر کیا تھا کہ ان دونوں کو میری موجودگی کے بارے میں بالکل بھی خبر نہیں ہو سکی تھی۔ میں خاموشی سے اپنا کام کرتا جا رہا تھا، میرے ہاتھ بھی کانپ رہے تھے۔
کہاں میں اس ثبوت کی تلاش میں پاگل ہو رہا تھا کہ مجھے جج کے خلاف ملے اور میں اس ثبوت کو اس کے خلاف استعمال کر کے اپنے بیٹے کو بچا سکوں، مگر اب میرے ہاتھ میں ٹھوس ثبوت آ گیا تھا، اور وہ بھی اس کی بیٹی کے اپنی زبان میں، جس میں جج نے اپنا جرم بھی قبول کر لیا تھا۔ یہ سب اسی نے کیا ہے، زین کو پھنسانے کے لیے۔ اگلے دن میں SHO کے سامنے گیا۔ میں نے اس ویڈیو کا لنک میڈیا میں بھی بھیجی، کیونکہ مجھے قانون پر اعتبار نہیں تھا کہ وہ لوگ مجھے انصاف دلائیں گے۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ ویڈیو وائرل ہو گئی تھی، اور یوں میرے بیٹے کی سچائی سب کے سامنے آ گئی تھی۔ دراصل زین جج کی بیٹی نائلہ کو پسند کرتا تھا۔ نائلہ بھی اس سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ نائلہ نے جب اپنے باپ کے سامنے زین کے ساتھ شادی کا اظہار کیا تو جج صاحب یہ بات سن کر ہتے سے اکھڑ گئے۔ وہ معمولی سا آدمی تمہارے لائق نہیں ہے۔ تمہاری شادی میں بہت اونچے خاندان میں کروں گا۔ میں تمہاری شادی کسی معمولی لڑکے کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ میری جگ ہنسائی ہوگی۔ لوگ کیا کہیں گے کہ فاروق احمد کی بیٹی کے لیے کیا اچھے لڑکوں کا کال پڑ گیا ہے، جو اتنے معمولی سے لڑکے کے ساتھ اپنی بیٹی کو رخصت کر دیا۔ نائلہ اپنے باپ کی طرف سے مایوس ہو کر زین کو اس بات پر اکسایا کہ ہم دونوں چھپ کر نکاح کر لیتے ہیں، اور پھر ابو کے پاس ہماری بات ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہے گا۔ پھر وہ دونوں فراز کے فلیٹ پر چوری چھپے نکاح کے لیے چلے گئے تھے۔ نکاح کی ساری تیاریاں ہو چکی تھی، قاضی صاحب بھی پہنچنے والے تھے۔ تب فاروق احمد کو بھی خبر ہو گئی۔ وہ وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے زین کو گولی مارنے کے لیے پستول تانا تھا، مگر زین کے سامنے فراز آ گیا، اور یوں فراز موت کے منہ میں چلا گیا۔ تب جج صاحب نے پولیس کو کال کر دی، اور اپنی بیٹی کو انہوں نے وہاں سے بھجوا دیا تھا۔ زین بھی ڈر کے وہاں سے بھاگ گیا تھا، اور پھر انہوں نے پولیس کو رشوت دے کر زین کو گرفتار کروا لیا تھا۔ اور یہ ساری باتیں جب انہوں نے خود ویڈیو میں قبول کی تو قانون کے پاس اس بات کے سوا کوئی چارہ نہیں رہا تھا کہ وہ زین کو رہا کر دیں۔ جو اصل مجرم ہے اسے سزا دے دیں۔ زین رہا ہو کر گھر آ گیا تھا، اور میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ اس سے میں گلے سے لگا کر کتنی دیر تک روتا رہا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں نے اپنے بیٹے کو دوبارہ سے پا لیا۔ میں تو یہ امید کھو چکا تھا کہ میں کبھی زین کو دوبارہ دیکھ سکوں گا۔ نائلہ نے زین کے ساتھ شادی کر لی تھی، اور فاروق احمد جیل کی سلاخوں کے پیچھے اپنے کیے گئے جرم کی سزا کاٹ رہے تھے۔ اور 25 دن بعد ظالم جج کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی، اور اگلے ہی دن اسے پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ ناظرین، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ایسی مزید اچھی اور دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل ایڈیو پن پوائنٹ کے ساتھ جڑے رہیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔